السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایپیسوڈ کی ابتدا کریں گے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے، اور کلام پیش کریں گے علی حسین۔ جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے۔ تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے۔ ہو تیرے کرم کا جواب کیا، تیری رحمتوں کا حساب کیا، ہو تیرے کرم کا جواب کیا، تیری رحمتوں کا حساب کیا، تیرے نام نامی سے غم کدوں میں چراغ خوشیوں کے چل گئے، تیرے نام نامی سے غم کدوں میں چراغ خوشیوں کے جل گئے۔ تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے، تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے طے کیے، تھے ہزار صدیوں کے فاصلے
وہ تو ایک رات کی بات تھی کہ زمانے جی سے بدل گئے. یہ حلیمہ تجھ کو خبر نہ تھی کہ وہی زمانے کے تھے نبی. یہ حلیمہ تجھ کو خبر نہ تھی کہ وہی زمانے کے تھے نبی. وہ خدا کے کتنے قریب تھے تیری گود میں جو بہل گئے. تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر. تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر. تجھے جب پکارا بچشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے. تجھے جب پکارا بچشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمیں جہاں سے نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام بھی اور پڑھا بھی بہت اچھا. اور جو اس میں قیمتی بات ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. سبحان اللہ. میں بھی ادھر ہی ہے نا یہی کہ سوچ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ تھوڑا سا بھٹکے بھی ہے اور بھٹک کے پھر وہ جب واپسی ہوتی ہے نا یہ پھر بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتی کسی مہربانی کے ساتھ ہی ہے ورنہ لوگ بھٹکے ہوئے تو بھٹک نکل ہی جاتے ہیں جی. تو وہ کوئی تو ہو جو گرتوں کو تھام لے ساکی. تو یہ بس مہربانی ادھر سے جب ہوتی ہے نا تو بس پھر سرکار کا فکر ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. واقعی کمال بات ہے جی. اب آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. بڑا پاورفل ٹاپک ہے اور لوگ ریلیٹ بھی کریں گے. جیلسی کے اوپر, حسد کے اوپر. اس دن ایک پیشنٹ آئی, ان سے میں نے پوچھا کہ ان کو انگزائٹی ڈپریشن نا بہت, ان کی مینٹل ہیلتھ بہت افیکٹ ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا اس کی وجہ, تو ایک لفظ میں انہوں نے جواب دیا کہ جیلسی, اللہ, حسد. اور حقیقت ہے کہ یہ جیلسی انسان کو کیسے تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ یہ حسد کیا ہے, جیلسی کیا ہے. یہ ہے جی یہ کوئی باہر سے نہیں آتی یہ چیز. جیسے ڈر ہے, ہم نے ڈر پہ بات کی تھی کہ ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے. اس طرح سے نا کچھ شر والی چیزیں ہیں موجود انسان کے بیچ میں کہیں پر, اور جو چیزیں پھر اپنی حدود و قیود سے باہر نکل جاتی ہیں وہ پھر ایک باقاعدہ بیماری کے طور پہ بن جاتی ہے جی.
یہ جیلسی جو ہے نا یہ بھی ان میں سے ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ حسد ہونا. اور حسد کی سرکار والے صاحب نے تعریف یہ بتائی ہے کہ کسی دوسرے کی صفت سے اس قدر جلنا کہ آپ کہیں کہ یا اللہ اس میں سے یہ صفت ہی نکال دے. اللہ اکبر. یا وہ اس حد تک پھر بڑھ جاتے ہیں اس کے بیچ میں کہ اس کو نقصان بھی پہنچانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ صفت ہے. اس حد تک یہ بیماری جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے جی. اور بڑے بڑے واقعات میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے جی. مجھے یاد ہے بہت بچپن کی بات ہے, ایک شادی پر ہم لوگ گئے تو چھوٹی بہنوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے جی, ایسے تینوں کے سوٹ تو سرکار نے بنوائے ہوئے تھے. تو کسی دوسرے شہر میں شادی تھی تو پتہ نہیں اس وقت کوئی نکاح ہو رہا تھا, یہ کیا ہو رہا تھا, باہر سارے ہم گئے. تو جب واپس آئے تیار ہونے کے لیے تو دیکھا کہ بچوں کے کپڑوں کو کسی نے بلیڈ سے نا ایسے ایسے مار کے تباہ کر دیا بالکل. اللہ اکبر. یعنی کہ اس قابل بھی نہیں رہ گئے وہ کپڑے پہنے جا سکے. ایک دم سے سارا ادھم مچ گیا کہ یہ کیا ہوا, کس نے کیا, کون ہے. سرکار ویسے سب ایک لفظ نہیں بولے کہ کون ہے, شاید پتہ بھی ہوگا آپ کو کہ کون ہے, لیکن ایک لفظ نہیں بولے. آپ نے کہا اچھا چلو جو کپڑے ہیں نا وہ پہن لو, کل والے پہن لو. پھر کیا ہے, اللہ اکبر. بچے تھے, بچوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے یہ پہن لیے. تو لیکن اماں جی کو بڑا دکھ ہوا, باقی بھی جو لوگ تھے بڑے ایک دم سے ہوئے کہ کسی نے جیلسی دکھائی ہے, اور بچوں سے جیلسی دکھائی ہے. اللہ جیلسی کسی بھی لیول پر ہو سکتی ہے. وہ آپ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے کسان سے پوچھا کہ بارش کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اس نے کہا جی میرا کھیت سے راہ ہوتا ہے. اس نے کہا بارش کا نقصان کیا ہوتا ہے, کہ میرے بھائی کا کھیت بھی سیراب. اللہ اکبر. تو یہ وہ صفت جو جس سے دوسرے کو, ہمارے پرانے محفل کے ساتھی جناب حنیف رامے صاحب بن گئے چیف منسٹر پنجاب کے. تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا. وہ کہتے ہیں میرا ایک کلاس فیلو تھا تو اس نے یہ گلہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو میرا کلاس فیلو ہے, یہ کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے. وہ کہا تمہارا کلاس فیلو تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. وہ اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے, چاہے کاروباری مراحل ہو, چاہے کوئی آفس ہو, چاہے کوئی فیملی میں حسن کے لوگ حاسد پیدا ہوتے ہیں, دولت کے لوگ حاسد پیدا ہوتے ہیں, کامیابی کے لوگ حاسد پیدا ہوتے ہیں. وہ مجھے سرکار والے صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو ملا میری قسمت, مجھ کو ہے جو ملا میری قسمت, تو ہے کیوں شرمسار آنکھوں میں. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. تو ہے کیوں شرمسار آنکھوں میں. بڑے پیارے اس کے شعر ہیں جی. ہے کہ راز دل آشکار آنکھوں میں, حشر کا انتظار آنکھوں میں, وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. لے کے اپنی نگاہ میں کلزم آ میری ریگزار آنکھوں میں, ابر رحمت میری نظر سے گزر جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں. اور رات کیسے بسر ہوئی واصف, دن کو ہے کیوں خمار آنکھوں میں. سبحان اللہ. تو یہ قسمت کے فیصلے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو جاتا ہے, اور اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اچھا وہ آپ کے گھر ایک پہلے ہو نا اولاد ہو, تو دوسری اولاد آتی ہے نا جب, تو ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے بچہ, جو بھی آیا اس کو ٹیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ماں اس کا دھیان زیادہ کرتی ہے. تو بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ جو پہلے والا بچہ ہے نا, تم اس کو گود میں زیادہ بٹھاؤ, وہ کہیں جیلسی نہ فیل کر جائے کہ یہ اس کے آنے سے میری ویلیو کم ہو گئی ہے. یعنی کہ 1-2 سال کے بچے میں بھی یہ جیلسی پیدا ہو سکتی ہے. یہ ان بلٹ ہے انسان کی بھی, اس کی سرشت میں شامل ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہوتی ہے, لیکن یہ اس حد تک اس کا بڑھنا کہ آپ اس کے لیے برا سوچیں,
آپ اس حد تک جائیں کہ یا اللہ یہ صفت چھین لے سے، اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا. اچھا یہ بھی ایک پھر یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا فرق سرکار والا صاحب نے بتایا کہ ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک. اچھا رشک تھوڑا سا پھر پازیٹیو ہے کہ یا اللہ یہ اس کو جو صفت دی ہے مجھے بھی دے دے. سبحان اللہ. وہ کہتے تھے نا کہ 4 چراغ تیرے بلن ہمیشہ تے میں 5واں بالن آئی ہوں. تو آپ کہتے تھے کہ وہاں جا کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان کے 4 چراغ تو جل ہی رہے، یہ جو 5واں چراغ ہے یہ ہمارے اندر جلا. سبحان اللہ. ہمارے اندر بھی تھوڑی سی کوئی لائن ہے. سبحان اللہ. کہ رشک کا یہ فرق ہے کہ حسد ہے کہ کسی کے اندر وہ جو خوبی ہے وہ نہ رہے یا چھن جائے یا اس کو اس سے نقصان دیا جائے اور اس کا برا سوچا جائے. اور رشک یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے نا میرے اندر بھی آ جائے. صوفیہ کرام ان دونوں باتوں کو پسند نہیں کرتے، نہ حسد کو نہ رشک کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری اپنی صفات ہیں ان کو ڈھونڈو. سبحان اللہ. تم ان کے اندر کوئی خوبی پیدا کرو. تم وہ کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہیں اللہ کی بانٹ پہ یقین نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا. سرکار والا صاحب کا شعر دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے کہ اپنے اپنے مزار میں واصف اپنی اپنی صفات کی خوشبو. سبحان اللہ. کسی کی مستعار لی ہوئی صفات نہیں ہے، یہ کہیں سے چھینی ہوئی نہیں ہے، کسی رشک میں مانگی گئی نہیں ہے. یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود عطا کی ہیں. اب وہ اپنی صفات کو ڈھونڈے، اپنا چراغ جلائے، اپنی روشنی پیدا کرے. وہ دوسرے کے بلب کو دیکھ کے سڑا ہے تو اپنا دیا جلانے سے بھی وہ گریز کر رہا ہے. تو وہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ اس جگہ کے اوپر کہ بھائی اس کا گھر روشن کیوں ہو رہا ہے، میرے گھر میں تو کیوں نہیں ہے، لائٹ کیوں نہیں ہے میرے گھر میں. وہ تیرے گھر میں تیل کا دیا ہے تو وہ تو جلا لے، اسی سے کوئی تھوڑی سی روشنی پیدا کر لے. اللہ تعالیٰ کو بڑھا دے گا، تیرا بھی کوئی بڑا بلب لگ جائے گا. خیر ہے، تو گھبراہ کیوں ہے؟ جو یہ ان دونوں صفات کے اندر جو شخص ہے نا، مطلب حسد تو بہت ہی سفلی ہے جس کو میں کہوں. یعنی کہ کہتے ہیں کہ حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ چیز تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. حسد بھری، جس کو نظار کہتے ہیں نا، نظار، نظر لگانے والے. وہ نظر لگانے والے بیسیکلی یہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کسی چیز کو تو کہہ دیں گے ہائے کیسی چیز یہ ہے. وہ ہائے کہیں گے تو ماشاءاللہ کہتے ہوئے موت پڑے گی ان کو. ماشاءاللہ نہیں کہیں گے کبھی کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چیز دی ہے، اس پہ خوش ہونا، اس کا شکر ادا کرنا رب تعالیٰ کا. تو وہ کہیں گے ہائے. جب وہ ہائے نکلتی ہے نا تو وہ اگلی چیز کے اوپر اس کا افیکٹ آنا شروع ہے. وہ کہتے ہیں نظر لگنا اس کو کہہ دیں، اس کو حاسد کی نگاہ کہہ لیں، تو وہ چیز جو ہے نا ڈسٹرائے ہونا شروع ہوئی تھی. میں اپنے گھر میں نے ایکسپیرینس کیا جی کہ مجھے کوئی دے کے گئے کیلے کے درخت. تو وہ کیلے کا آپ ایک درخت لگائیں نا تو 3-4 ویسے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایسی اس کی کوئی خوبی ہوتی ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا درخت. تو پھلوں سے ماشاءاللہ بھرا ہوا 4 درخت لگے ہوئے تھے، 4 کے اوپر ایسے گچھے لٹکے ہوئے جناب کیلے کے. اور ہم لوگ تیاری میں تھے کہ چلے تھوڑے سے اور پکیں تو پھر اس کو نیچے اتاریں اور نیچے اتار کے اس کو پکائیں گے. بڑا اچھا کیلا فرسٹ کلاس. تو ایک جاننے والی آئی، انہوں نے دیکھا کہ ہائے کیلے، مطلب یہاں تو کیلے لگتے نہیں ہیں نا، ویسے بھی ایریا نہیں ہے یہ والا. تو یقین کریں درخت کے اوپر کالے ہوئے کیلے. ہم نیچے نہیں اس کو اتار سکتے ٹل دا ٹائم کہ وہ فیو ڈیز میں ہم اس کو اتارتے وہ درخت کالے ہونے شروع ہو گئے. وہ پھل لگا ہوا جل گیا اوپر ہی. ایسی نگاہ ہوتی ہے یہ حاسد کی کہ وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے اس جگہ کے اوپر، پتھر پھاڑ دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں پتھر پھاڑ نگاہ جس کو بولتے ہیں نا، کہ حاسد کی نگاہ جو ہے وہ پتھر پھاڑ ہوتی ہے. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سفلی ہے. یہ جو آپ کے اندر ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ شر ہے، کچھ چیزیں ہیں جو شر بنتی ہیں. جیسے قرآن میں کہا گیا کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا کہ وہ ہر چیز میں جلدی کرتا ہے. اب یہ کوئی پازیٹیو طور پہ نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ نیگیٹو طور پہ انسان سرشتاً جلد باز ہے.
شیخی خورا ہے، جلد باز ہے. جلد باز ہے. یہ اب یہ احسن تقویم کو احسن تقویم جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جلد باز بھی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ انسان کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ انسان تو نے بنا دیا لیکن یہ تیری زمین کے اوپر جا کے فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے جو میرے لوگ ہوں گے نا وہ میرے پاس آئیں گے. تو یہ جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے. فیملیز میں نظر آئے گا, چلتے پھرتے نظر آ جائے گا, خواتین میں بہت نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. جولری سے بڑی متاثر ہوتی ہیں خواتین, کپڑوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں, پیسوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں. تو اندر کی کہانی نہیں پتہ ہوتی کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے, اور اللہ نے اس کو تو یہ دے دیا, تو یہ بھی تو دیکھ لو اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے, اس کا شکرانہ ادا کیا تم نے پہلے کبھی؟ وہ شکرانہ نہیں ادا ہو رہا. دوسروں کی چیزوں کے اوپر جلنا شروع ہے. مردوں میں بھی ہوتی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مرد سے کوئی وہ ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ خواتین میں اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اچھا کمال کی بات ہے کہ خواتین بھی حسن سے جلسی ہوتی ہے ان کو کہ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے. اور یہ میں نے آبزرو کیا ہے شادیوں پر ایک دوسرے کو نا یہ اس طرح سے کہنا کہ دیکھا تم سے زیادہ خوبصورت ہے نا یہ, او بھائی اس نے کہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں. اللہ اکبر ہے. تو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے اس بات پہ وہ جیلس ہو رہے. اب یہ بہت زبردست قسم کی جو نا یہ جب بڑھتی جاتی ہے تو یہ ایک قسم کی بیماری آپ کے اندر آ جاتی ہے. آپ جس چیز کو, اور اس کا نقصان کیا ہوا, اس کا نقصان یہ کہتے ہیں اس کو ون آئیڈ مانسٹر, ایک آنکھ والا یہ مانسٹر ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے, فوکسڈ ہے ایک ہی طرف, دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے چل رہا ہے دوسروں, اچھا, اور اپنی چیزوں کو وہ دیکھ نہیں رہا. اور کہتے ہیں کہ جی جب دوسروں کی چیزوں کو یہ دیکھ رہا ہے اور ان کی چیزوں کو وہ تباہ کرنے کی خواہش کر رہا ہے, اپنی چیزوں کو وہ سمجھ نہیں رہا ہے, تو وہ ایمان کے کسی درجے پہ گر بھی رہا ہے. اللہ اکبر. ایمان کیا ہے کہ تقدیر ایمان ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں دے دیا یا اللہ تو نے, مجھے کیوں نہیں دیا. اب یہ جو کیوں ہے نا یہ گلہ ہے کس سے؟ اللہ سے, خالق سے. آپ خالق کے سامنے مخلوق کا گلہ کر رہے ہیں. غور کرے, آپ کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ جو پکچر بنائی ہے ٹھیک نہیں بنائی, صحیح بنا, مجھے وہ والی پکچر بنا. تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے آپ کو روکنا ہے اس چیز کو. ایمان کیا کہتا ہے جی؟ ایمان کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا رزق, آپ کی شہرت, آپ کی ذلت, آپ کا آنا جانا سب کچھ ہم نے طے کیا. تو وہ اللہ کی بانٹ کے اوپر راضی نہیں ہو رہا. پہلی بات تو یہ کون جیلس جو ہے, ایون کہ میں کہتا ہوں رشک والا بھی ڈال دیں اس کو بھی بیچ میں, خیر ہے کوئی بات نہیں, کہ وہ بھی اللہ کی بانٹ پہ راضی نہیں ہو رہا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا, مجھے بھی دے. ضد ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ضد تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں برداشت کرتا جی, وہ تو پھر حی و قیوم ہے, وہ تو اور طرح سے پھر بیہیو کرتا ہے. وہ تو یہ آپ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جتنی دیر وہ حسد کر رہا ہے, نیگیٹیویٹی میں ہے, اور وہ اس کی نیکیاں کھائی جا رہی ہیں, مائنس ہو رہی ہیں. جو کی ہوئی ہیں نیکیاں ابھی کرنی تو بعد کی بات ہے, جو کی ہوئی ہیں وہ بھی مائنس ہونی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی بانٹ کے اوپر راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہانی ایک بنی ہوئی ہے جی پاکستانیوں کی نا کہانی ایسے ہی جس نے بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی گیا نا تو وہ دوزخ میں تھے کنویں, تو لوگوں کو ڈالا ہوا تھا اس کے بیچ میں کنویں میں, اور اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک فرشتہ. وہ جو کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا نا وہ اوپر سے مارتا تھا اور وہ واپس کنویں میں چلے جاتے. وہ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک کنواں تھا, اس کے اوپر فرشتہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا یہ پاکستانیوں کا کنواں ہے.
وہ کہتے جو اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ نیچے والا ٹانگ کھینچ لیتے اس لیے اوپر فرشتے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ یہ اپنے دشمن خود نہیں ہے سارے کے سارے. اللہ اکبر. بھائی ابھی کہانی بنائی ہوئی ہے. سرکار بھی آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جنت میں انہوں نے ادھر بھی اعتراض ڈال لینا ہے, چلو میں ادھر ہوں, میرا چچا کا بیٹا ادھر کیا کر رہا ہے. اچھا یہ غور کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ نظر آتا ہے. میں نے ایک شخص کے منہ سے یہ بات سنی کہ اگر مجھ سے پہلے یہ جنت میں چلا گیا تو میں نہیں جاؤں گا جنت میں. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا, وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا اشفاق صاحب کا ایک واقعہ کہ اشفاق صاحب نے سرکار سے سوال پوچھا کہ بھائی صاحب یہ جو بجو جیسے لوگ ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے. اللہ سارے پسند کرنے پڑیں گے, سارے پسند کرنے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں یہیں پہ سب کو معافی دے جاؤ, یہیں پہ سب کو اجازت دے جاؤ, کہیں حیران نہ ہو جانا یہ کیسے جنت میں آ گیا. تو وہ مسئلہ پڑ جائے گا وہاں پہ تمہارے لیے, اس کو نہیں مسئلہ پڑنا. تو یہاں پہ ہی زندگی میں فیصلہ کریں کہ یہ لوگ ہیں, ان کو ایسے کریں, معاف کریں, ان کی چیزوں کو اپریشیٹ کریں. اور یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا حل کیا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر نا اس کی ذرا انٹینسٹی کو ذرا چیک کیجیے. قرآن پاک میں ہے, ان کو کہا جاتا ہے سورہ معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ کہتے ہیں کہ دو محافظ سورہ ہیں قرآن کی, معوذتین, اور ان کا نزول جو ہے وہ مدنی ہے, مدینہ شریف میں ان کا نزول ہوا. اور اس وقت کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ جادو کا شائبہ تھا کہ کسی نے جادو کیا. تو یہ دو صورتیں ان کا نزول ہوا اور کہا گیا کہ ان کو پڑھیں, اور ان کو پڑھنے سے وہ جو بھی شائبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس میں جو حسد کے اوپر جو بات آئی ہے نا وہ آئی ہے سورہ فلق میں. قل اعوذ برب فلق, قسم ہے صبح کے رب کی, نہیں کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اب یہ صبح کا رب کیوں کہا گیا؟ صبح کا رب ہوتا ہے جو تاریکی کے بعد سورج اجالا کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم دو چیزیں کرتے ہیں نا, کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ تاریکی ہے, یہ اجالا ہے, یہ سفلی ہے, یہ نورانی ہے, یہ نیگیٹو ہے, یہ پازیٹیو ہے. تو رات کو یہاں پہ ایز اے نیگیٹو یوز کیا گیا. یہ رات کے اندر یہ بھی کریکٹرسٹکس موجود ہیں کہ رات کے بیچ میں سفلیات والے لوگ زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سانپ بچھو رات کو نکلتے ہیں, چور رات کو نکلتا ہے. نیگیٹو چیزیں ذرا اب آپ گننا شروع کر دیں نا اپنے دل میں, مجھے نہ بتائیے گا. تو زیادہ تر چیزیں رات میں چھپ کے, کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے, یہ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو وہ رب ہے جو اندھیرے کو پھاڑ کے تو سورج نکالتا ہے, روشنی پیدا فرماتا ہے. تو وہ ہے, یہ وہ والا رب کہا گیا ہے کہ جو سفلیات سے نکال کے آپ کو نور کی طرف لے کے آتا ہے. اس رب کی بات ہوئی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور جو کچھ اس نے خلق کیا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھیں اللہ اکبر, سبحان اللہ. خلق ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اور کسی نے نہیں کیا, لیکن اس خلق کے بیچ میں شر موجود ہے. وخیر ہی و شر ہی من اللہ, خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے, اسی نے پیدا فرمایا ہوا ہے. یہ سارا کھیل تو بنا انسان کے لیے ہے نا, کہ خیر بنائی, شر بنائی, پھر اس میں انسان کو چھوڑا, چلو بھائی اب یہ دو راستے ہیں تمہارے پاس, دیکھتے ہیں تم کدھر جاتے ہو, کیا کرتے ہو, تمہارا حساب کتاب اس کے حساب سے ہوگا. ڈرایا بھی, سمجھایا بھی, پیار بھی دیا, سارا کچھ کیا, لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے. شر سے پناہ مانگی. آگے کیا ہے جی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات سے پناہ مانگی ہے جب وہ واقعہ ہو جائے. اب یہ رات وہ والی رات جو میں نے آپ کو سمجھا, یہ وہ رات نہیں ہے کہ نیم شب والے جس کا ہم نے ذکر کیا جی. کچھ لوگ اس کے بیچ میں بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن
شر والی چیزیں جو ہے نا وہ بھی زیادہ تر رات کو وقوع ہو رہی، اور یہ اس رات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کہ اس رات سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ آ جائے، یعنی کہ اس کے اندر بھی ایک نگیٹیوٹی چھپی ہوتی ہے، اور اس سے بھی پناہ مانگیے کہ یہ خیر کی رات ہو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور کس سے پناہ مانگی؟ جو گرہیں بنا کر اس کے اوپر پھونکتی ہیں۔ فیمیلز کا ذکر ہو رہا ہے، میلز کا ذکر نہیں ہو رہا، پھونکنے والیاں، پھونکنے والیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی اب یہاں پہ اب غور کریں کہ اس کا مطلب ہے جادو برحق ہے، جادو ہے، موجود ہیں، سفلیات موجود ہیں، اور ان سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ سرکار والا صاحب کی جب سمجھ لیں آخری 5-6 ماہ کی اگر میں بات کروں تو اس دور میں بھی نا ایک صاحب آئے تھے سرکار کے پاس، اور انہوں نے کہا جی آپ پہ جادو ہو گیا۔ اب وہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ لوگ نہیں نہ مانتے کہ سرکار پہ جادو ہو سکتا ہے، ان پہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بشری تقاضے ہیں سارے کے سارے۔ تلوار لگے گی تو سرکار دو عالم کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، زخم آیا ہے، خون نکلا ہے، بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے، بھوک لگی ہے، بشری تقاضے ہیں سارے۔ تو یہ بشری تقاضوں میں یہ بھی بات کہیں پہ ہوتی ہے، تو ہم اس لیے کہتے ہیں سرکار پہ بھی شائبہ ہے۔ تو میں اپنے والد محترم کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ شائبہ ہے، ورنہ تو شاید سارا کچھ ایک پلان کے تحت ہی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ نا وہ کہانی سنے جی بڑی مزیدار۔ انہوں نے یہاں ایک جگہ کا نام لیا لاہور میں کہ یہاں پر وہ فلانا ایک مسیح ہے، اور اس مسیح کے پاس جو ہے نا وہ کالی ماں آتی ہے، ہر سال آتی ہے، اس کو ایمپاور کرتی ہے، اور وہ بدلے میں جو کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ہی پتہ کیا پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے نیکی کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ایسے سفلی بھی عمل جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی درجہ بدرجہ ان کے اثرات موجود ہیں۔ تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اب مجھے بھی سرکار نے کہہ دیا کہ بھائی تم جب کسی نالے سے گزرو، گندی جگہ سے گزرو، تو تم چاروں کل پڑھا کرو۔ تو موعظتین بھی اسی لیے آئی ہے، یہ ایک قسم کا آپ کا ٹول ہے، آپ کا ویپن ہے، اگینسٹ دا ڈیفینس سسٹم ہے آپ کا، اگینسٹ دا ایول آئے جو بھی آپ کہہ لیں، کہ آپ یہ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں سورڈ ہے جس سے ہم وہ ایول کو ہم نے کاٹنا ہے، مارنا ہے اس کو، تو یہ باقاعدہ طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ موعظتین اسپیشلی یہ جو 2 آیات ہیں، اب چاروں کل پڑھیں، بہت اچھی خوبصورت بات ہے، اللہ کی وحدانیت بھی ہے اس کے بیچ میں، سارا کچھ اس کی طاقت بھی ہے بیچ میں، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اس کام کے لیے آپ پڑھیں، یعنی کہ سفلیات موجود ہیں، اور وہ جو گرہیں لگا کے پھونکنے والی جو عورتیں ہیں ان سے پناہ مانگی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں سے یا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ دیکھیں انٹینسٹی چیک کریں جی، کہ پناہ مانگی جا رہی ہے کس سے؟ رات سے پناہ مانگی جا رہی ہے، شر خلق کے شر سے عمل کرتے ہیں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جو خلق کا شر ہے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جو گرہیں پھونکنے والی ہیں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ساتھ حسد سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یعنی کہ حسد کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے اندر ایک سفلی چیز رکھتی ہے۔ تو کتنی یہ طاقتور چیز ہے یہ حسد، نیگیٹو، یعنی کہ یہ بھی اگر بڑھنا شروع ہو جائے حسد آپ کا، تو یہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ یہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کو بھی نقصان پہنچا، کیونکہ یہ لوگ اپنے اندر جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تجھے کیوں مل رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہے مجھے کیوں نہیں مل رہا، یہ تو پھر تھوڑا سا بہتر ہے نا، رشک والے لوگ ہیں، تجھے کیوں مل رہا ہے۔ یہ بعض اوقات کلیکٹیو بھی ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انڈیویجول بھی ہو رہا ہوتا ہے، اب ملکوں کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، آرگنائزیشنز کا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ
جب کبھی یہ آرگنائزیشن میں نے دیکھا ہے, میں بھی جاب کرتا رہا ہوں, ایک مدت کی ہے میں نے بھی جاب. تو ہمارا نا ایک ادھر بچہ تھا, تو وہ آیا کیش آفیسر, یعنی کہ چھوٹے گریڈ کا, بالکل انیشیل سٹیج بینک میں جیسے آتے ہیں جی, کیش آفیسر آیا. لیکن اس بچے کے نا لنکس بڑے اچھے تھے جی. تو وہ برانچ تھی اس وقت, سمجھیں ہر برانچ کا نا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یہ برانچ ہے, یہ 10 کروڑ کی برانچ ہے, یہ 20 کروڑ کی برانچ ہے, یہ 50 کروڑ کی, یعنی کہ اتنا اس نے اپنے پاس ریزروائر اکٹھا کر لیا ہوا ہے, لوگوں نے اس کے بعد ڈپازٹ کرایا ہوا ہے. وہ جناب برانچ تھی جی, اس کی ٹوٹل ویلیو تھی تقریباً کو 11 کروڑ روپے, اور پتہ چلا کہ جی اس میں سے 10 کروڑ روپے تو وہ کیش آفیسر اکٹھے کر کے لایا. یعنی کہ اتنی اس کے لنکس تھے, اور اس نے ادھر ادھر سے سب کو بلا کے پیسہ اکٹھا کیا, برانچ میں جمع کروا دیا اس نے. تو ہیڈ آفس کو جب پتہ چلا نا, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت کام کا بچہ ہے. تو انہوں نے کیش آفیسر سے اس کو سیدھا برانچ مینیجر لگا دیا. ان کا آپ برانچ سنبھالو. وہ اس نے ماشاءاللہ برانچ بھی سنبھال لی, کیش فلو بھی ٹھیک کر دیا. برانچ مینیجر کے سب سے جو ضروری کام یہ ہوتا ہے نا کہ برانچ میں کیش فلو ذرا تیز رکھے جی, ہر سال ٹارگیٹ بڑھتا جاتا ہے کچھ نہ کچھ. تو انہوں نے کہا یہ بچہ بہت کام کا ہے, اس کو صحیح یوٹیلائز کریں. تو برانچ مینیجر بن گیا. اب کیش آفیسر سے اس کو برانچ مینیجر پہنچنے کے لیے کم از کم کوئی 4-5 لیول میں سے گزرنا تھا, اور وہ بن گیا سیدھا برانچ مینیجر. اب جب وہ برانچ مینیجر بنا نا, تو جو اس کے جو قریب کے لوگ تھے نا, وہ اس سے جیلس ہونا شروع ہو گئے باقاعدہ طور پہ, اور اس کے خلاف ہیڈ آفس میں کچھ نہ کچھ نگیٹیوٹی, اور کبھی لڑکی کا افیئر, تو کبھی کچھ, تو کبھی ڈی مورلائز کرنے کے میسیجز, اس طرح سے کر کے اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ کام کرنا شروع کر دیا. کجائز کے کہ اس کو اپریشیٹ کرتے, شاباش بھائی تو نے کیا کمال بات کی ہے, تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو اس کے خلاف پلاٹنگ کرنی شروع کر دی. چھوٹے چھوٹے اداروں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بس نہیں چل رہا ہوتا نا کہ ہم اس کا کچھ کر سکیں, وہاں پہ اس کی جو ہے نا اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ چیز لگانی شروع کر دیں گے. یہ کیسے مشہور ہو سکتا ہے, اس کے اندر کیا خاص بات ہے. یہ دیکھیں, وہ سرکار نے فرمایا نا کہ جہاں پر کرم کا پہیہ چل رہا ہو نا, وہاں پہ مداخلت نہ کرنا. یہ ٹرین ہے, چلتی تیز رفتار ہے, اس کے آگے آنے کی کوشش نہ کرنا, کچھ لے جاؤ گے. کیونکہ رحمت کا معاملہ چل رہا ہے. جہاں کہیں پہ آپ کو نظر آ جائے نا کہ یہ رحمت کی بات ہے, اس کے آگے نہ کھڑا ہونا. اچھا, یہ بھی ایک جگہ بتائی کہ اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو اس کی اضافی صفت اس کے بیچ میں جو آئی ہوئی ہے, یہ نیگیٹو آئی ہوئی ہے, اس سے کوئی بھلا نہیں ہونے لگا, تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور یہ بات بتاتی ہے پورا واقعہ کربلا کو. سبحان اللہ. کہ وہاں پر اس کو مل گئی ایک باپ کی طرف سے صفت مل گئی, تو وہ لیکن پازیٹیو نہیں تھی, تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ یہ حق نہیں ہے, یہ رحمت نہیں ہے, یہ زحمت ہے, یہ تباہی ہے. اب اس کے خلاف وہاں کھڑے ہو گئے. تو یہ بات کسی کے اندر جب کوئی صفت آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں نا, تو اسے حسد کر رہے ہیں یا رش کر رہے ہیں, تو یہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ یہ رحمت کے زمرے میں اس کے پاس یہ بات آئی ہوئی ہے. اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ عطا کر دیا, تو اس میں اب اس کا کمال تو کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب بیان بنا دیا, قطب ارشاد بنا دیا, کسی کو ولی اللہ بنا دیا, تو اس کے سامنے نہ کھڑے ہونا. وہ پھر وہاں پہ وار چل جائے گا تمہارے ساتھ, تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. تو جہاں یہ سمجھو کہ یہ بات اللہ کے منشور کے خلاف ہے جو چل رہی ہے, تو وہاں پہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کے خلاف کھڑے بھی ہو جاؤ. تو یہ بڑی ضروری, میں آپ کو چھوٹا سا یہ جو فرق بتایا نا میں نے, کہ یہ بات بھی ساتھ میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنی کہ جب جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ نہیں آنا سامنے, اور جہاں پر پتہ چلے کہ نہیں یہ رحمت کے علاوہ والی کوئی بات ہے, تو آپ کو اجازت ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے وہاں پر. لیکن جن کے بارے میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد والے لوگ ہیں, یہ ہر چیز کو, اچھا یہ اکثر ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جو چیزیں آپ کی اپروچ میں ہوتی ہیں.
مطلب کبھی کسی نے پرنس چارلز سے حسد نہیں کیا ہوگا, ہماری رینج سے باہر ہے نا. بیرک اوباما سے حسد نہیں کیا ہوگا, ہماری رینج سے باہر ہے. آسان کی لگی. ہمارا حسد کہاں پہ ہوگا؟ ہماری رینج کے لوگوں میں, ہمارے قریب کے لوگوں میں, جہاں پہ ہم متاثر کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہماری آواز کوئی معنی رکھتی ہے, جہاں پہ اور کچھ نہیں تو جا کے اس کو ٹائر پنچر کر دیں گے. بولے ریچ والے لوگ نا, تو ان کے ساتھ یہ حسد والے معاملات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کی پہنچ میں ہیں ان کو یا تو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یا پھر ان کے لیے برا سوچیں گے. گھر میں ماں بیٹی میں حسد ہو سکتا ہے, اللہ اکبر. بھائیوں میں حسد ہو سکتا ہے, بلکہ بھائیوں میں حسد کی تو پہلی مثال ہی اس دنیا میں آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, کہ جوڑے جوڑے پیدا ہو رہے تھے تو حکم یہ تھا کہ یہ جوڑا بہن بھائی, اگلا جوڑا بہن بھائی, اور یہ دونوں آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں. بہن بھائی آپس میں نہیں شادی کر سکتے, 2 بہن بھائی علیحدہ, 2 بہن بھائی علیحدہ. تو حابیل قابیل کی لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی یہ جو اس کو جو بیگم مل رہی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے میری بیگم سے جو مجھے ملنی ہے, تو میں نے اپنی بہن سے شادی کرنی ہے. اس بات پہ جھگڑا شروع ہو. یعنی کہ یہ بات کہیں سرشت میں موجود ہے انسان کی کہ حسد کہیں اس کے اندر پڑا ہوا ہے, لیکن اگر یہ جوالا پھٹ جائے تو یہ تو پھر دیکھیں وہ حابیل نے قابیل کو پھر مار دیا, پھر قبر بنا دی اس کی. کہتے ہیں کوے نے آگے بتایا ایسے قبر بناتے ہیں. قبر بنانے کا پہلا کانسیپٹ کوے نے دیا ہے. دوستوں میں ہو جاتا ہے اکثر, ایک ساتھ چلنے پھرنے والے لوگ. وہ مجھے نا وہ 3 ایڈیٹ کا وہ یاد آ گیا, ایک بڑا مشہور اس کا ڈائلاگ تھا. اس نے کہا کہ وہ دوست فیل ہو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے, لیکن اگر دوست فرسٹ آ جائے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. وہ کہتا ہے یہ ہیومن سائیکی کا ہم نے نیا سبق پڑھا ہے کہ دوست فیل ہو جائے دکھ ہوتا ہے, اور دوست اگر فرسٹ آ جائے تو بہت بڑی تکلیف. تو دوستوں میں یہ ہو جاتی ہے یہ بات. یونیورسٹیز میں پروفیسرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت دیکھا گیا ہے. جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہوگی جی, بالکل ہوتی ہوگی. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہی بات رینج میں ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, زیادہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر سکتے ہیں. اب وہ جیلسی کیا ہوگی اس کو کہ یا تو اس کا پڑھانے کا انداز اچھا ہوگا, یا اس کی اسپیکنگ پاور اچھی ہوگی, یا اس کی سوشل پاور اچھی ہوگی, یا کوئی نہ کوئی ایک ابیلٹی ایسی ہوگی جو باقیوں سے زیادہ ہے, تو وہ باقی پروفیسر یہ بتا یہ کیوں منظور نظر ہو رہا ہے, ہم کیوں اتنے عرصے سے ہم یہاں کی خاک چھان رہے ہیں, ہم کبھی قریب نہیں پہنچ سکے, تو یہ 4 دن میں آیا ہوا لونڈا یہ سیدھا ہی مینجمنٹ کے کھاتے میں گھس گئے, اس کو نہیں برداشت کرنا, اس کو نکالو کس طرح سے. اب اس کے لیے وہ پلاننگ کریں گے, پلاٹنگ کریں گے, اس کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گے, ڈیفیم کریں گے, تباہ کریں گے, اسٹوڈنٹس کو گمراہ کریں گے. حالانکہ اسٹوڈنٹ بیچارے کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اس سے بھی تعلیم لینی ہے تو اس سے بھی تعلیم لینی ہے, لیکن وہ یہ بالکل وہی وہ گڑے والی بات ہے, پاکستانیوں والا گڑا نا, یہ اوپر نہیں جانے, خود ہی کھینچ لیں گے. دیکھیں کسی کے چہرے پہ حسد لکھا ہوا تو نہیں نہ ہوتا, کسی کے چہرے پہ ایول لکھا تو نہیں نہ ہوتا, یہ تو اس کی پوشیدہ ایک احساس ہے اس کے اندر کا, اور شکر ہے کہ اندر ہی ہے, باہر نہیں آ جاتا, ورنہ تو آدھی دنیا یہاں پہ جو ہے نا وہ برہنا ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ تو بیچارہ حسد کا مارا ہوا ہے. یہ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس کو حسد ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, میں آپ کو ایک اور اس کا اینگل بتاتا ہوں. جس کو کبھی پتہ چل جائے کہ یہ شخص مجھ سے حسد کرتا ہے, پتہ بھی تو لگ جاتا ہے نا کہ یہ حاسد ہے, یہ حاسد ہے, تو سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ حسد والے کو بلائے, اس کو چائے پلائے, اس کو کھانا کھلائے, کیونکہ یہ تمہاری کسی صفت کا اعتراف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ صفت تمہارے میں زیادہ ہے, وہ تمہارا مدعا ہے قسم کا, اس کو بلاؤ, اس کو چائے پلاؤ, اور کوئی نہیں پہچانا, وہ پہچان گیا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ کام, یہ اب ایک ڈفرینٹ کہانی ہے, یہ بزرگوں کی کہانی ہوتی ہے نا, یہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے کہ وہ اس کو بلائے اور اس کو کہے تو میرا بڑا مدعا ہے جناب, کمال ہے یار, تو چاہ پی ہے. وہ جان گیا آپ کی اس صفت کو, باقی نہیں پہچان سکے. دیکھو کیسی بات ہے, وہ پہچان گیا آپ کی صفت کو.
اب وہ اس صفت سے معترض ہے, اس صفت کا وہ ماننے والا ہے یا چاہنے والا ہے, یہ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن پہلی بات ہے وہ ڈیٹیکٹ کر گیا کہ یہ اس سے محبت لوگ کرتے ہیں بڑی, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں محبت, مجھ سے کیوں نہیں اتنی محبت کرتے. اب یہ بات اس کو سمجھ میں آئی کہ اس کے پاس کچھ ایسا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے اس کے بیچ میں, سارے اس کے گن گاتے پھر رہے ہیں اس کے آس پاس, اور میں اتنے عرصے سے ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے کو پوچھ نہیں رہا. کل کو نئی بھابھی آئی ہے ہمارے سامنے جناب, تو وہ سارے کو لوٹ کے لے گئی ہے. کیا کون ہے, دیورانی جٹھانیاں, یہ جو ریلیشنز ہیں آپس میں, وہ بڑے حسد چلتے ہیں ان کے بیچ میں, زبردست قسم کے حسد چلتے ہیں جناب. کہانیاں کبھی سن کے تو دیکھیں. تو اب یہ بڑے ظرف والی بات ہے کہ وہ اس کو بلائے اور اس کو چائے بلائے, کھانا کھلائے, اس کچھ کہے بغیر کہ یہ اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ میرا ہے, میری صفت کو پہچان گیا. اب جو اس طرف آتے ہیں ہم کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے نا, یہ ایسی ایک آگ ہے کہ جس کا اندازہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. آپ کے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے نا جب آپ کے اندر سے, تو وہ صرف اپنے آپ کو نہیں متاثر کر رہا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے اپنی اس نیگیٹیوٹی سے. وہ کہتے ہیں اس کے اورا میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. وہ جہاں بیٹھے گا گلے کی بات کرے گا, جہاں بیٹھے گا شکوے کی بات کرے گا, کبھی اللہ سے کرے گا, کبھی انسان سے کرے گا, کبھی کسی کے ساتھ کرے گا. کوئی بات بری جب وہ کہتے ہیں منہ کھولے گا نا پیڑا ہی کھولے گا. اچھا, یہ بات اب اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کو بیماری سمجھے. کہتے ہیں نا, ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, اپنے آپ کو بیمار سمجھیں. آپ کو آرام کی ضرورت ہے, اٹھ کے بھاگنا نہ شروع کر دیں. آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں گے تو علاج شروع ہوگا. آپ اپنے آپ کو بیمار, وہ کہے پاگل بھی کبھی اپنے آپ کو پاگل کہتا ہے جی, وہ یہ ایک ایسی بات ہے, لیکن وہ پاگل سمجھے گا تو علاج ہونا شروع ہوگا اس کا. تو یہ اس بیماری کا جو ہے نا, جہاں پر اس کو یہ ڈیٹیکٹ ہو کہ میرے اندر یہ کچھ اس طرح کی صفات زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, جیلسی والی, کہ دوسروں کو دیکھ کے میں حسد کرتا ہوں, دوسروں کو دیکھ کے میں چلتا ہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ وسیع کرے, سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خیرات شروع کرے. سبحان اللہ. خیرات بلاؤں کو ٹالتی ہے, صدقات بلاؤں, یہ بلا ہے جو چمڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کو, تو یہ بلا سے بچنے کے لیے صدقات کرے اور اپنی اس بیماری کو مانیٹر کرے, اور اگر ہو سکے تو اس کے کسی گرو کے پاس جائے اور کہے کہ میرے اندر یہ بیماری آ رہی ہے, میں اس کو کیا کروں. وہ آپ کو اس کا علاج, کیونکہ یہ علاج نا فردن ہوتا ہے. بیماری کس لیول کی ہے, کہ یہ ابھی چھوٹے لیول کی بیماری ہے تو چھوٹی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا, بڑے لیول کی بیماری ہوگی تو بڑا مجاہدہ کروایا جاتا ہے اس کے لیے, تو بڑے بڑے معاملات کروائے جاتے ہیں. تو وہ اس کو بیماری سمجھے, گرو ہو. میں تو ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایسی بیماریاں آتے ہی فوت ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی گرو ہو, کوئی آپ کا ٹیچر ہو, کوئی اپنے سے زیادہ عقل والا, سمجھ والا کوئی بندہ آپ کے پاس ہو, جس کے مشورے کو آپ اتھینٹک سمجھیں, جس کے مشورے کے اوپر آپ چلنا جو ہے نا افورڈ کریں اور مانیں اس کی بات کو. ایسا ایک بندہ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ بندے کے پاس جائیں, اس کو بتائیں کہ یہ مجھے یہ بیماری ہو رہی ہے, وہ آپ کو اس کا کوئی حل بھی بتائے گا. وہ بتائے گا صدقہ کرو, خیرات کرو, اپنی اس چیز کو, وہ اس کے نا اس اینگل کو چینج کرے گا. بیسیکلی وہ اس اینگل کو دوسرے سے ہٹا کے اپنے پاس لے کے آئے گا. وہ کہے گا مقابلہ کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے آپ سے مقابلہ کرو. سبحان اللہ. باہر سے نہیں مقابلہ کرنا, اندر سے مقابلہ کرنا ہے. جنگ باہر کی نہیں لڑنی, اندر کی جنگ لڑنی ہے. وہ کہے گا اپنی صفات کے مقابلے کرو, اپنی صفات کو آپس میں شائن کرو, ان کو چمکاؤ. تمہارے اپنے اندر سے وہ روشنی نکلنا شروع ہوگی, تمہیں دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ تمہاری طرف تمہاری خصوصیت کی وجہ سے تمہیں دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے, اوصاف کے ساتھ پیدا کیا.
بے وجہ تو کسی کو بھی نہیں پیدا کیا. شک کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکوہ کیا یا اللہ تعالیٰ یہ تو نے چھپکلی کیوں پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. تو بے مصرف تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا. انسان کو کسی سے بے مصرف اس نے پیدا فرمانا ہے. خالق کی تخلیق میں نقص نکالتے رہتے ہیں لوگ نا. خالق کی تخلیق میں نقص نکالتے تو وہ اس کے اس اینگل کو بدلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نقص نکالنے کے بجائے تم اوصاف ڈھونڈو, اپنے اوصاف ڈھونڈو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا خوبی. وہ کہے گا میری کیا خوبی ہے, ساری ابھی اینگل نہیں نا چینج ہوا تو سارا کچھ باہر ہی نظر آ رہا ہے. پھر اس کو اس کے آئینے سے روشناس کرایا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے کہ مشاطہ چاہیے, کیا ہے جی وہ شعر کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے. آرائش جمال خواتین جو میک اپ پاؤڈر کرتی ہیں تو مشاطہ پرانے دور میں بیوٹی پارلر کو کہتے تھے. جو خاتون ہوتی تھی نا جو میک اپ کرتی تھی اس کو کہتے تھے مشاطہ. تو کہتے ہیں آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے, بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. واہ واہ واہ. کہ ہر باغ کو ایک باغبان چاہیے جو اس کو خوبصورت بنائے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ. تو وہ آپ کے وہ باغ کو نا وہ خوبصورت بناتا ہے, آپ کی فضول سی ٹہنیوں کو وہ کاٹتا ہے. تصوف جو ہے نا, یہ تصوف میں بھی یہ چیز چھپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں صوف کرنا ہوتا ہے کہ تراشنا خراشنا, آپ کی اضافی چیزوں کو وہ کاٹتا ہے. یہ تمہاری بری چیز ہے, یہ گال سڑ گئی اس کو کاٹ دو, پودا خوبی حسد کاٹ دیا, یہ تمہارا جو ہے نا رشک بھی کاٹ دیا, چلو نکلو اس سے بھی باہر نکلو تمہیں. تو وہ اس کی چیزوں کو اپنی چیزوں کو سنبھالنا. دیکھیں گلاب ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ اب اس سے جو حسد کرے وہ بیوقوفی ہے. بالکل. گلاب کو اللہ تعالیٰ نے گلاب بنایا ہے, مور کو اللہ نے مور کے پر دیے, کوے کا رزق اللہ نے کوے کے طریقے پہ رکھا ہوا ہے. کوا بے فضول نہیں ہے, کوے کی بھی بڑی شاندار چیزیں ہیں. کوا جناب کتنی دور پہلے سے طوفان جج کر لیتا ہے. کوے کی جو ویژن سائٹ ہے وہ عام پرندوں سے بہت زیادہ ہے. زلزلہ بھی آیا نہیں ہوتا وہ درخت سے پہلے اڑ جاتا ہے, کہیں شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مہمان آنا ہوتا ہے, وہ بنیر پہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے مہمان آنے ہوگا. کوا بولا ہے بنیرے پہ آ کے کوئی مہمان آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں بڑا شاطر ہے, وہ گھڑے میں اس نے ایسے کنکریاں ڈالی, پانی اوپر کر لیا. بچپن سے ہم سٹوری ہے تھرسٹی کرو کی پڑھتے آ رہے ہیں جی. تو اب کوے کی یہ شناخت, کوے کو بتانے والا کوئی ہو کہ تیرے اندر یہ خصوصیات ہیں. تو ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ اس کو صرف وہ مور کے وہ جو خوبصورت اور رنگین پر ہیں اس سے متاثر ہونے کے بجائے وہ اس کے ہیں, وہ اللہ نے اس کو دیے ہوئے. تمہیں جو دیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بہت کچھ ہے. سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں ہم اس بات کا شکر نہ ادا کر سکے مکمل طور پہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا. سبحان اللہ. کتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ایمان سے فارغ لوگ چلتے جا رہے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں اللہ میاں بھی ہے کہ نہیں ہے. اور ہمیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا, ہم سے پوچھے بغیر. کتنی بڑی مہربانی ہم پر فرما دی. اب جن کا اینگل یہ مہربانیوں کی طرف ہو جائے گا نا, جب یہ گلے شکوے سے نکل کے وہ ان کے اندر پھر اپنے اوصاف گریدہ جس کو بولیں گے ہے, وہ اس کے اپنے اوصاف اندر سے نکلنے شروع ہوں گے, اس کے اپنے اندر سے روشنی نکلنا شروع ہوگی. جب تک وہ دوسروں کے آئینوں کو دیکھ رہا ہے اس کی اپنی شکل نہیں نظر آ رہی. سرکار نے کئی دفعہ یہ والا شعر سنایا کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. اپنے اندر دل کے آئینے کو صاف کرو, رنگ تمہارے اندر ہی ہیں سارے. ایک وائٹ روشنی ہوتی ہے اور ٹریلینز آف کلرز اس کے بیچ میں ہوتے ہیں جی. تو جیسے اب دیکھیں تمام بزرگ ہیں, کئی بزرگوں نے شاعری کی, کئی بزرگوں نے مکالمہ کیا, کئی بزرگ خاموش رہے. سبحان اللہ. کچھ نہیں بولے. کئی لوگ اہل نظر ہوتے ہیں, کئی لوگ اہل دل ہوتے ہیں. اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے, اپنی اپنی ایک بات ہے. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ اللہ
اپنے ہر سچے بندے کو اس کے مختلف رنگ سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. اتنے رنگ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو ہر مختلف رنگ سے, یعنی کہ کہلائے گا یہ اس کا رنگ ہے, یہ خصوصیت ہے. میں وہ نہیں بن سکتا, میں نے وہ نہیں بننا, مجھے میری خصوصیت سے روح شناس کروایا ہے جس نے, وہ میں ان کو مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا یہ تمہارے اندر قابلیت ہے. اب ہر کوئی وہ کہتے ہیں نا ابو علی قلندر کے بارے میں جی کہ وہ کتنے سال پانی میں کھڑے عبادت کرتے رہے, تو جب پوچھا کہ کیا بننا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا علی بننا چاہتا ہوں. یہ نہیں تم بن سکتے, کچھ اور بتا دو, کچھ اور بننا چاہتے. آپ نے تیار ہونا ہے تو شیشے کے سامنے جاتے, بال کیسے لگ رہے ہیں, چہرہ صاف ہے, شیو صحیح ہوئی ہے. تو خواتین تو بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہیں نا, تو وہ شیشہ انہیں بتا رہا ہوتا ہے یہ ادھر کی شیڈ تھوڑے ٹھیک کر لو, ادھر کی لپسٹک ٹھیک کر لو, ادھر کی یہ فلانا کاجل لگا لو, یہ کر لو. تو وہ شیشہ ان کا گرو بنا ہوتا ہے اس وقت. وہ شیشہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ بات مان رہی ہوتی ہے, میاں کی نہیں مانے گی کبھی. 100%. تو شیشے کی بات مان رہی ہوتی. شیشہ وہ کہتے ہیں شیشہ جھوٹ نہیں بولتا, ان کو شک ہے میاں جھوٹ بولتا ہے شاید, یہ پتہ نہیں جھوٹی تعریف کرے گا سچی تعریف کرے گا کون سی. شیشہ جو ہے نا وہ صحیح. اب یہ جو ہوتا ہے نا گرو استاد جو ہوتا ہے یہ شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے, وہ آپ کو آپ سے روشناس کرواتا ہے. تو وہ ہستیاں ڈھونڈے جو آپ کا تعارف آپ سے کروائیں تاکہ آپ کے اندر اجالا پیدا ہو, وہ آپ کی اپنی خصوصیات نمایاں ہونی شروع ہو. آپ سب کچھ نہیں بن سکتے, آپ ہی بن سکتے ہیں. اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی شناخت کریں, مقابلہ باہر نہ کریں, اپنے اندر کریں. اپنے ہی اندر جو اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی ہے, اپنے اندر ہر وقت کا خیر شر کا جنگ چل رہا ہے, نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کی جنگ چل رہی ہے زبردست, جو ہے نا وہ اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے. کبھی آپ خیر کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی آپ شر کی طرف بھاگتے ہیں. آپ نے اپنی الماری کے اندر سارا کچھ رکھا ہوا ہے, ڈرائنگ روم کے اندر آپ نے بری تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں. آپ کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ آپ کی لائبریری میں کوئی ناپاکیزہ کتاب بھی نہ ہو. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ عدل آپ نے اپنے ساتھ کرنا ہے, سبحان اللہ, کسی کے ساتھ نہیں کرنا. کہ آپ اپنی میموری کے اندر اپنی جو دل کی لائبریری ہے اس کے بیچ میں ناپاکیزہ قسم کے گندے خیالات, گندی تصاویر, گندی ویڈیوز, ساری چیزیں نکالیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا فون جی کھلا پڑا ہے جی, دیکھ لو کیا ہے اس کے بیچ میں جی, تو وہ لاک نہ لگانے پڑے آپ, زیادہ چھپانا نہ پڑے, آپ کھلے ہو جائیں, جیسے ہیں ویسے نظر آئیں. اس میں ہی آپ کی شان ہے اور یہی آپ کی شناخت ہے. اپنی شناخت کے اوپر تھوڑا سا کبھی کام تو کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے سبب آپ کو نہیں بنایا. آپ کا مصرف کیا ہے یہاں پہ آنے کا؟ یہی مصرف ہے کہ آپ نے دوسروں میں کیڑے نکالنے ہیں. اس کے کیڑے نکالتے نکالتے اپنے میں بھی کیڑے پڑ جائیں گے. تو تم اپنے کیڑے روکو اور ذرا اپنے اندر کی صفائی کرو تاکہ تمہارے اپنے اندر سے روشنی پیدا ہو. اور روشنی والی اس کے لیے سنگت بھی ضروری ہے, نیک لوگوں کی سنگت, اچھی جگہ پہ بیٹھنا, اچھی باتیں سننا, اپنے موبائل فون کو اچھا صاف ستھرا رکھنا, اپنی میموری کو صاف ستھرا رکھنا. اب ورنہ یہ میموری کے اندر وائرس آ جاتے ہیں, اور یہ بھی بہت بڑا وائرس ہے یہ جو حسد والا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے, کہ قرآن نے کہاں پہ جا کے اس کو کس چیز سے ملایا ہے. اللہ اکبر, اتنی خطرناک یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے. آمین. دعا کرتے رہا کریں. نہیں بھی ہوا نا حسد تو الحمدللہ یہ بھی دعا مانگ یا اللہ. اب جب آپ یہ پڑھے ہوں گے نا, یہ کل بھی پڑھے ہوں گے ساتھ میں, تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کن کن چیزوں سے پناہ مانگ رہا ہوں, یہ چیزیں میرے اندر کیا کیا پیدا کر سکتی ہیں. تو لوگ حسد میں ہی پہنچتے ہیں یہ جادوگروں کے پاس. یہ تویز کرانا ہے, اس کو میں نے یہ کرانا ہے, اور وہ ہوتی ہیں ان کے پاس چیزیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے خالی بیٹھے ہوئے, یہ موجود ہے. جادو بر حق ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں وہ کرنے والا کافر ہے, یہ منع ہوگی, یہ چیز ہے. تو جیسے شراب ہے,
منع ہو گئی ہے، نہیں بھی نہیں، ختم ہو گئی بات. اب جو چیزیں منع ہو گئی ہیں نا، آپ ان سے منع رہیں گے تو آپ اسلام کے دائرے میں رہیں گے، ورنہ تو آپ کے چیزیں، آپ کے اعمال جو ہے نا یہ گھن لگ جائے گا اس کو، اور یہ گھن کھانا شروع ہو جائے گا. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہاری نیکیاں کھا جاتا ہے. حسد ایسی آگ ہے تمہارے اعمال کو جلا دیتا ہے. تو بچاؤ، اپنے اثاثوں کو بچاؤ، اپنے اندر کی دنیا کو بچاؤ، یہ بہت قیمتی ہے. ان چیزوں میں ضائع کر کے تم نے بہت نقصان کر لیا ہے. ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو. کسی کو کیا بچانا ہے تم نے؟ تم اس کا کیا کر لو گے جس کے پاس ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 غلط صحیح باتیں ملا کے اس کے خلاف ہی کرو، اور کیا کر سکتے ہو تم اس کے علاوہ؟ یا جان سے مار دو گے، چلو پھر کیا ہو جائے گا، تم بھی جیل میں چلے جاؤ گے، ختم ہو گئی ساری بات. تو یہ اتنا سفلی ہے، یہ آپ کو اس حد تک وہ لے جاتا ہے. تو اللہ سے پناہ مانگے، بزرگوں کی صحبت میں رہیں، نیک اعمال کریں، صدقات کریں، خیرات کریں. جب کبھی یہ والی بلا آپ کو اپنے اندر محسوس ہو، فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں اور فوری طور پر اس بلا سے دور ہونے کی کوشش کریں. اس کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تو میری پہچان ہی عطا فرما دے، مجھے دوسرے کی پہچان سے کچھ لینا دینا. سبحان اللہ. تو بس یہ خیر مانگیں گے تو خیر کے ساتھ رہیں گے تو یہ بچت ہوگی، ورنہ یہ آپ کو لے ڈوبتا ہے. جی بہت خطرناک چیز ہے. جزاک اللہ خیر.